بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، مومنو، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما، اپنا مرشد، اپنا مربی مانتے ہو، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جس کے دربان فرشتے بڑے ہی سخت، اور وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ حضرات، ہم اہل ایمان ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم یہ زندگی جب گزار کے اللہ رب العالمین کے پاس جائیں تو اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی رضوان ہمیں ملے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا کہ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم میں جانے والے بے شمار اعمال ہیں، جو بڑے بڑے اعمال ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں، اور ہم انہیں کرتے ہوئے اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کرتے کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ رب العالمین ہمیں جہنمی قرار نہ دے دے۔ آج کل کے دور میں موبائل فون کا اور سوشل میڈیا کا استعمال یہ ایسا استعمال ہے کہ جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ساس سے، اور سارے رشتوں سے ایک دوسرے کو جدا جدا کر دیا۔ کون اپنے موبائل پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اور کون اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات کا ہمیں لحاظ نہیں۔ ہم خود فیس بک، یوٹیوب پہ وہ نازیبا چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہماری غیرت اور ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ میرے گھر میں میرا بیٹا سوشل میڈیا کا کیا استعمال کرتا ہے، میری بیٹی سوشل میڈیا کا کیا استعمال کرتی ہے، میرا چھوٹا بھائی یا میرا بڑا بھائی سوشل میڈیا کا کیا استعمال کرتا ہے۔ میں اس چیز کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہوں، جبکہ مجھے چاہیے کہ مجھے ان کو اللہ رب العالمین سے ڈرانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکامات سنانے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بیٹا، بیٹی، آپ نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا ہمیں کہاں کہاں حکم دیا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ ہم ان کی پرائیویسیوں میں دخل اندازی کریں، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی پرائیویسی کو پاک کرنے کی کوشش ضرور کریں۔
میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کا روزانہ موبائل چیک کیا جائے، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ان کی روزانہ نمازوں کی تعداد چیک کی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کالجز یونیورسٹی کے ماحول سے باہر نکالا جائے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس ماحول کے اندر سروائیو کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ ان کو بتایا جائے کہ مسلمان اگر مرد ہو تو کیسا باحیا ہوتا ہے، مسلمان اگر عورت ہو تو اس کے حیا کی مثالیں کفار دیا کرتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر ایک استاد ہو تو اس کی کیا حیا ہونی چاہیے، ایک باپ ہو تو اس میں کیا حیا ہونی چاہیے، ایک ماں ہو تو اس کو کیا پاس ہونا چاہیے، کس طرح گھر کے بڑے کو، گھر کے قوام کو، گھر کے مرد کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان کو اللہ رب العالمین کا قرآن سکھائیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائیں، ان کو صحابہ کرام کی زندگیاں، صحابہ کرام کے واقعات بتائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ وہ جہنم جو بڑی سخت ہے، اللہ رب العالمین نے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا، وہ انسان جو اللہ رب العالمین کی سرکشی کرتے ہیں، اپنی خلوتوں کو پاک نہیں کرتے، اپنی تنہائیوں کو پاک نہیں کرتے، اپنی علیحدگی کو پاک نہیں کرتے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ قیامت والے دن جس کے لیے جہنم کا اعلان ہو جائے وہ گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، منتیں کرے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جہنم میں نہ ڈالو۔ وہ ایسے فرشتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین ان کو حکم دے دے، وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ آئیے آج ہم خود بھی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس نسخہ کیمیا قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اس قرآن کے نوکر بن جائیں، غلام بن جائیں، قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھانے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کے احکامات بتائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ آئیے اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین بنے، ان کو اپنے کریکٹر کے ساتھ، ان کو اپنے کردار کے ساتھ، ان کو اپنی نمازیں پڑھ کے ان کو عبادت کر کے دکھائیں، عبادت کے طریقے سکھائیں، ان کو ان کے حقیقی مالک کے ساتھ جوڑیں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی شرمندگی سے بچ سکے، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیاب اور کامران لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق کریں، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، جو سنتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں اس سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔